نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ آج ہمارا تیسرا لیسن ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 4 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ جہاد کو کہتے ہیں، ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک کے رکھا تھا۔ تو یہ کس غزوہ کا واقعہ ہے؟ تو یہاں پر امام مسلم کی اوپر حدیث میں جگہ نہیں بتائی تھی، کس غزوہ کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن امام بخاری میں اسی حدیث میں غزوہ تبوک کا بتا دیا گیا کہ تبوک کا سفر تھا۔ اچھا، تبوک کی جو جنگ تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ مدینہ میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب شریک ہوں گے۔ اب سارے مسلمانوں کو اس وقت جتنے مسلمان تھے ان سب کو جنگ میں شریک کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والنٹیئرلی لوگوں کو لے جاتے تھے کہ ہم غزوے پہ جا رہے ہیں، جتنے لوگ جانا چاہے تو لوگ چلے جاتے تھے۔ تبوک میں یہ بات ڈیفرنٹ اس لیے تھی کہ جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومن کی طرف جا رہے تھے، روم ایک اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وجہ سے لمبا سفر بھی تھا اور زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی تھی۔ تو اس وقت جو لوگ بغیر عذر کے نہیں گئے ان کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اور ان کو جن کو سزائیں دی گئی اور ان سب کے واقعات جنگ تبوک میں کے واقعات جو ہیں وہ تفصیل سے سورہ توبہ میں موجود ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس جنگ میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے دل جو تھے وہ تڑپ رہے تھے کہ وہ اس اجر و ثواب کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو، مگر وہ کسی مجبوری، کسی بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کے بارے میں فرمایا ضروری ہے کہ اس لیے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تھکاوٹ، پسینہ اور بھوک لگی، وہ چلنا جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو بھی خرابی ہو، ان سب کو اس کی وجہ نیکی لکھی گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
توبہ کی آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً یہی بات فرمائی کہ جو لوگ نہیں جا سکے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو سارا جو ثواب ملے گا، جو کہ مجاہدین کو ملے گا، جو کہ جنہوں نے اتنا لمبا سفر کیا اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ محسن تھے۔ جو نہیں گئے وہ محسن کیوں تھے؟ کہ وہ بھی جانا چاہ رہے تھے، ان کا اخلاص نیت تھی ان کے دلوں میں کہ وہ پورے دل سے جانا چاہ رہے تھے۔ وہ بڑے غمگین تھے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، بیماری کی وجہ سے ہم اس نیک کام میں شامل نہیں ہو سک رہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیت کی وجہ سے اجر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ ہم نیت کے مسائل ابھی تک پڑھ رہے ہیں، امام جو نووی ہے انہوں نے جیسے الگ الگ چیپٹرز باندھے ہیں، تو یہ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو پچھلی 3 احادیث ہم نے پڑھی، وہ ساری انسان کے اعمال میں، نیک اعمال میں جو انسان کی نیت کا اخلاص ہے اس کے بارے میں، اور اس اخلاص کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قبولیت اور ان کا اجر و ثواب، اور بری نیت سے نیک عمل کرنے کا سے اجر نہ ملنے کا، ہم یہ ساری احادیث ہمیں یہ باتیں سمجھا رہی ہیں۔ تو یہ طرح سے چونکہ پیچھے ہم نے اچھی طرح سے سمجھا کہ انسان کے تمام نیک اعمال جو ہیں، چاہے دنیا سے اس سے تعلق ہے، چاہے عبادات سے، ان سب کا جو اجر و ثواب ہے، ان کا انجام ہے، وہ ان کی نیت کے اخلاص کے مطابق ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث میں ہمیں یہ مثال دی گئی کہ جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، مگر وہ ان کے پاس شرعی عذر تھا، وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ نہیں جا پائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ وہ بے شک وہ نہیں جا سکے، مجبور تھے، مگر وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوئے، ان کو وہ سارا اجر ملا جو مجاہدین کو ملا۔ اب اس میں کچھ علماء نے یہ بھی بات کی ہے کہ کیا اجر میں فرق تھا، جو لوگ نہیں گئے اجر تو ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بھی اور قرآن کی آیت سے بھی، لیکن کیا ان کو پورا اجر ملا جیسے جہاد کر رہے تھے وہ، یا پھر مجاہدین کا اجر زیادہ تھا؟ تو اس کے لیے کچھ علماء ایک دوسری آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جو جہاد کے لیے گئے ان کا اجر زیادہ تھا۔ تو میں اس آیت کو بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا عذر گھر پر بیٹھے اور جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرے۔ اللہ نے بڑھا دیا اپنے مال اور جان سے لڑنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے مسلمانوں کا بتایا مقابلہ۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ہوئے، اور جو کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، یا وہ جو مسلمان تو ہو گئے مگر بڑھ چڑھ کر اعمال میں حصہ نہیں لیا تھا، غزوات وغیرہ میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اجر و ثواب تو دونوں کے لیے، چونکہ دونوں مسلمان ہوئے، مگر جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے دین کا دفاع کیا اور جہاد میں شریک ہوئے اور جانی اور مالی قربانیاں دی، ان کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ مگر چونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ گئے، تو اس وجہ سے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو بیمار تھے، جن کے دل میں اخلاص نیت تھا اور وہ نہیں گئے، ان کو برابر کا اجر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وسیع، اللہ کے تمام جتنی بھی نعمتیں اللہ کے پاس بندوں کے لیے، وہ تو وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کو اجر دینے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اللہ جسے چاہے اجر دے دے۔ تو اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی نیکی کا ہمارے سامنے موقع آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی ہمارے سامنے نیکی کا کام آتا ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں پہلی بات یہ کہ ہمیں فوراً اس کی نیت کر لینی چاہیے کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا یہ، پھر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن
اب اگر کسی وجہ سے ہم کوئی عذر آ گیا بیچ میں، ہم نہیں جا سکے، کہ ہمارا دل پورے اخلاص سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم پہلے ہی اپنی سچویشن کو دیکھ کے ہم پہلے ہی سے منع کر دیتے کہ نہیں، میرے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، مجھے یہ عذر ہے، مجھے یہ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں اور ہم اس نیکی کا ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ کہ جب انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے، اس کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے، اس سے وہ کام کروا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے ہمارے نصیب میں وہ کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اچھی اخلاص نیت کی سے ہم نے جو چاہت کی، ہم نے کوشش کی، اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ اس وجہ سے انسانوں کو نیکیوں، مسلمانوں کو کسی بھی نیکی کے کام میں تھوڑا سا بھی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ سابقون اولون، جو لوگ سبقت کرتے ہیں نیکیوں میں، ان کے درجات ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اخلاص نیت بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اب اخلاص سے سوچنا چاہیے یہ۔ اور بہت سے جو ماضی میں ہمارے علماء کرام تھے، وہ شہادت کا بھی شہادت کی خواہش رکھتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ تو دیکھیں، اگر اس کو شہادت کی موت نہیں بھی ملی تو اس کی نیت کا اسے اجر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ بابا، آپ مدینہ میں تو جہاد منع ہے، مدینہ میں تو جنگ منع ہے، تو آپ مدینہ میں رہ کر آپ کہہ رہے ہیں مجھے شہادت کی موت ملے۔ تو دیکھیں رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مدینہ میں ہی جب وہ نماز پڑھوا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، تو ایک مشرک نے ان پر وار کیا اور چاقو سے، اور بہت سے وار کر دیے چاقو سے، اور ان کو جو ہے وہ اتنا زخمی کیا کہ ان زخموں کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو چونکہ ہماری تو دیکھیں، ہم تو لمیٹڈ ہماری سوچ ہوتی ہے نا، ہمیں جتنا علم ہوتا ہے، ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی ہے ہم وہاں تک اسباب پر غور کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل میں خواہشات ہے کہ ہم نیکی کے زیادہ سے زیادہ کام کریں اور ہم اپنے اسباب پر نظر نہ رکھیں، ہم خالص نیت سے دل میں جذبہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ نیک کام کروا بھی لے گا اور ہمیں توفیق بھی دے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے نہیں کام کیے تو ہماری اخلاص نیت کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے یہ فائدے ملے ہمیں۔ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے، وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم، یہ بیٹا، باپ اور دادا سب کے سب مسلمان ہیں، اس لیے ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ صحابیون، اس حدیث میں بھی کہا گیا کہ ان کے والد اور ان صحابی جو تھے، ان کے والد معن ان صحابی کا نام ہے، ان کے والد اور دادا دونوں صحابی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں معن رضی اللہ عنہ، قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، یہ معن خود اور ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں۔ تو معن بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے، وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھا ہے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔
میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا اور گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، یعنی کہ تیرا صدقہ تم نے جس نیت سے دیا وہ صحیح ہے، وہ قبول ہے، اور ایمان تو نے جو لیا وہ تیرے لیے جائز ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو بھی مسائل نکلتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات کہ صدقہ انسان اگر صدقے کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو صدقے سے یہاں پر مطلب نفلی صدقہ ہے، کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے انسان پر، اور زکوٰۃ کے لیے باپ کی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں دی جاتی، نہ ہی بیٹے کی زکوٰۃ باپ کو دی جاتی ہے۔ یعنی باپ اگر ضرورت مند ہے اور بیٹا زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اپنے باپ کو نہیں دے گا، کیونکہ باپ کے لیے اس کا فرض ہے کہ وہ خود اپنے پیسوں سے اگر باپ کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اسی طرح بیٹا جو ہے اس کے لیے بھی باپ جو ہے وہ اس کی مدد کرے اگر بیٹا بہت ضرورت مند ہے تو، مگر فرض زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح سے دادا کو، باپ کو یا بیٹے کو یا پوتے کو نہیں دی جاتی۔ اب تو اس کا مطلب نفلی صدقہ کی بات ہو رہی تھی، نفلی طور پر انسان کچھ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ عربی زبان میں ہم صدقے کا ایک خاص مطلب لیتے ہیں بعض اوقات پاکستان میں یا انڈیا میں، لیکن صدقہ جو ہے وہ وسیع معنی میں اللہ کی رضا کے لیے انسان کسی کو کچھ بھی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے یا کسی اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، وہ سب صدقہ ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی صداقت اپنے مال کو خرچ کر کے دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیری محبت میں، تیری رضامندی کے خواہش میں اپنے مال کو دوسروں کو دے رہا ہوں۔ تو اب صدقہ دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے ایسے جگہ پہ خرچ کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ لیکن اگر انسان غیر ارادی طور پر انسان نے جیسا سوچا ہوتا ہے وہاں پر نہیں جاتا اور صدقہ کہیں اور چلا جاتا ہے انسان کا، تو پھر کیا پھر ہمارا صدقہ قبول ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم سے کسی نے مانگا کہ نہیں میں ضرورت مند ہوں، مجھے صدقہ دے، ہمارے جتنا علم تھا اس لحاظ سے ہم نے اس انسان کی بات مانی، اس کو ہم دے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مستحق کوئی اور تھا، وہی شخص نے وہ زیادہ مستحق نہیں تھا، تب بھی اگر ہماری نیت ہوگی صدقہ دینے کی، ہم اجر و ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ سے ہم اجر چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنا صدقہ خیرات اگر جہاں دینا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے زیادہ صحیح جگہ یہ ہے، لیکن کوئی مستحق اس کی نظر میں کوئی مستحق نہیں ہوتا، وہ اس کو چلا جاتا ہے، تو بھی انشاءاللہ دینے والے کی نیت کے مطابق اس کو اجر ثواب ملتا ہے۔ پھر دوسرا بھی اس سے یہاں فائدہ ملتا ہے۔ پہلا تو ظاہر نیت سے تعلق ہے، انسان کی نیت صدقہ دینے کی تھی، اخلاص نیت سے اس نے دیا، اب وہ کسی مستحق کے پاس پہنچا یا ہماری نظر میں کسی غیر مستحق کے پاس پہنچا، لیکن ہمیں ہماری نیت کے مطابق صدقہ ملتا ہے، اور یہ بات جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے مطابق ہے یہ حدیث کی بات، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں والد یہاں پر باپ اور بیٹے میں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اس بات پر، ٹھیک ہے، اور وہ اس مسئلے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو بیٹے نے دیکھیں اسلام میں بیٹے کو کہا گیا ہے باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ماں باپ کی اتنی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو اب یہاں پر ایک شرعی مسئلہ تھا جس میں باپ اور بیٹے میں مخالفت ہو گئی کہ بیٹے نے یہی سوچا کہ شرعی طور پر میں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، میں ضرورت مند تھا اور میں جا کے لے آیا ہوں۔ باپ نے یہ سمجھا کہ نہیں میرے بیٹے کو یہ نہیں دینے کا تھا مجھے صدقہ، تو اب یہ مخالفت کرنا جائز ہے، اس میں باپ کی اس نے کوئی
اپنے باپ کے ساتھ اس نے کوئی بے عزتی نہیں کی باپ کی، یا باپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جس سے وہ اللہ کے نظر میں گنہگار بنے، ٹھیک ہے. اس حد تک کوئی شرعی معاملے میں ماں باپ سے اگر ماں باپ کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں اور اس پر اگر بحث ہو رہی ہے تو یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ پھر انسان شریعت کا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صحیح پتہ چل جائے، انسان کو شریعت کے صحیح قانون پتہ چل جائے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا بحث ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، دوسرا یہ باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے مسئلہ حل کرانے کے لیے، تو گویا اس میں بھی اس نے اپنے والد کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک نہیں کیا جس پر وہ گنہگار ہو. وہ ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، تو وہ ایک صحیح جگہ پر لے کر گئے جہاں سے مسئلے کا صحیح حل پتہ چل سکے. تو یہ دونوں کام جائز تھے اور اس میں بیٹا گنہگار نہیں ہوتا. تیسرا ایک مسئلہ ہمیں یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ جو یزید تھے انہوں نے جا کر مسجد میں کسی آدمی کو دیے اور انہیں یہ نصیحت کی کہ کسی مستحق انسان کو دے دینا. تو گویا کہ ہم ولی بنا سکتے ہیں اپنے صدقات کو کسی ایسے خود ہم، جیسے اگر ہم پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں پاکستان میں زیادہ ضرورت مند ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اپنے صدقات اگر ہم وہاں پر اپنا کوئی ولی بنا لیں اور اس کو بھیجے، اور وہ اپنے ججمنٹ کے لحاظ سے، وہ اپنی علم کے لحاظ سے جس کو مناسب سمجھے اس کو دے دے، تو زکوٰۃ اور صدقات میں اس طرح سے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، کسی کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہمیں پتہ چلے. لیکن جو اصل مسئلہ جو اس کتاب کے باب سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ باپ کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر و ثواب مل گیا. اس کی نیت تھی صدقہ کر لوں، تو اس کی نیت کے مطابق اس کا صدقہ قبول ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا، تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اللہ کی طرف سے، اگر ان کو علم ہے اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں قبول ہے. تو آخر میں خلاصہ دونوں حدیثوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا اپنی نیت پر نظر رکھنی چاہیے. تمام کام جتنے بھی ہم کرتے ہیں دنیا کے، جتنے بھی، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے لوگوں سے ہمارا تعلقات ہیں، لین دین ہے، صدقات ہیں، ہر چیز میں انسان کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہے. تو ایک انسان کو اپنے لیے اجر و ثواب بڑھانے کے لیے ہمیشہ اچھی سے اچھی نیت رکھنی چاہیے. اور اگر وہ کام نہیں بھی کر سکا، اور سابقون الاولون یعنی سچ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے اور نیت کر لینی چاہیے، تاکہ اگر وہ کام ہو گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ہو سکا، کسی شرعی عذر سے نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر دے گا انشاءاللہ.